اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جریر بن عبدالحمید نے موسیٰ بن نبی عائشہ سے، انہوں نے سعید بن جبیر سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اللہ تعالیٰ کے فرمان لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اس کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں تاکہ اسے جلدی حاصل کر لیں کے بارے میں روایت بیان کی۔ کہا جب جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتے تو آپ اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی زبان اور ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے۔ ایسا کرنا آپ پر گراں گزرتا تھا اور یہ آپ کے چہرے سے معلوم ہو جاتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری، آپ اس وحی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان کو نہ ہلائیں کہ آپ اسے جلدی سیکھ لیں، بے شک اس کو آپ کے دل میں سمیٹ رکھنا اور آپ کی زبان سے اس کی قرأت ہمارا ذمہ ہے، یعنی ہمارا ذمہ ہے کہ ہم اسے آپ کے سینہ مبارک میں جمع کریں اور اس کی قرأت بھی ہمارے ذمے ہے تاکہ آپ قرأت کریں۔ پھر جب ہم اسے پڑھیں فرشتہ ہماری طرف سے تلاوت کرے تو آپ اس کے پڑھنے کی اتباع کریں۔ فرمایا یعنی ہم اس کو نازل کریں تو آپ اس کو غور سے سنیں۔ اس کا واضح کر دینا بھی یقیناً ہمارے ذمے ہے کہ آپ کی زبان سے لوگوں کے سامنے بیان کر دیں۔ پھر جب جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس وحی لے کر آتے تو آپ سر جھکا کر غور سے سنتے، اور جب وہ چلے جاتے تو اللہ کے وعدے کے مطابق آپ اس کی قرأت فرماتے۔ جریر بن عبدالحمید کے بجائے ابو عوانہ نے موسیٰ بن نبی عائشہ سے، انہوں نے سعید بن جبیر سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اللہ کے فرمان آپ اس وحی کو پڑھنے کے لیے اپنی زبان کو نہ ہلائیں کہ آپ اسے جلد سیکھ لیں کے بارے میں روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نزول کے وجہ سے بہت مشقت برداشت کرتے، آپ ساتھ ساتھ اپنے ہونٹ ہلاتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مجھے کہا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہونٹ ہلا کر دکھاتا ہوں، تو انہوں نے اپنے ہونٹوں کو حرکت دی، اور سعید بن جبیر نے اپنے شاگرد سے کہا میں اپنے ہونٹوں کو اسی طرح ہلاتا ہوں جس طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہیں ہلاتے تھے، پھر اپنے ہونٹ ہلائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، آپ اس وحی کو پڑھنے کے لیے اپنی زبان کو نہ ہلائیں کہ آپ اسے جلد سیکھ لیں، بے شک ہمارا ذمہ ہے اس کو آپ کے دل میں سمیٹ کر رکھنا اور آپ کی زبان سے اس کی قرأت۔ کہا آپ کے سینے میں اسے جمع کرنا، پھر یہ کہ آپ اسے پڑھیں، پھر جب ہم پڑھیں فرشتہ ہماری طرف سے تلاوت کرے تو آپ اس کے پڑھنے کی اتباع کریں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا یعنی اس کو غور سے سنیں اور خاموش رہیں، پھر ہمارے ذمے ہے کہ آپ اس کی قرأت کریں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا اس کے بعد جب آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور سے سنتے، اور جب جبرائیل علیہ السلام چلے جاتے تو اسے آپ اسی طرح پڑھتے جس طرح انہوں نے آپ کو پڑھایا ہوتا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔